حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بڑے اچھے موڈ میں دیکھا، اور اچھے موڈ میں ہی ہوتے تھے، لیکن اس دن بڑا اسپیشل موڈ تھا. تو کہتی میں نے اپرچونٹی کا فائدہ اٹھایا اور میں نے انہیں کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیجیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، او اللہ forgive Aisha her past sins and her future sins, the sins which she has hidden and the sins which have become apparent. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں اتنا خوش ہوئی اس دعا سے کہ میں آؤٹ آف جوائے ان کی جھولی میں گر گئی خوش ہو کر، یعنی ہنس کر. تو ہی لکڈ ایٹ می، اسمائلڈ، ہی سیڈ کہ عائشہ تمہیں بہت خوشی ہوئی ہے. شی سیڈ آپ نے دعا ہی ایسی کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دعا میں اپنے امتیوں کے لیے ہر نماز میں کرتا ہوں. یہ البزار کی حدیث ہے، حسن درجہ ہے اس کا، امام البانی نے اس کو حسن کہا، صحیح حدیث ہے، ریفرنس بھی میں ان کا ساتھ بتا دوں. اسی طرح قرآن میں سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بتاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ خود کہتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ there has certainly come to you a messenger from among yourselves. عربs کو کہا جا رہا ہے عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. 4 کوالٹیز بتائیں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں عزیز علیہ ما عنتم، grievous to him is what you suffer. پین ہوتی ہے اس کو، ان کو پین ہوتی ہے تم لوگوں کو سفرنگ میں دیکھ کے. بڑی بات ہے یہ، ماں باپ سے بھی بڑھ کے محبت ہے. ماں اور باپ کو تکلیف ہوتی بچے کو پین میں دیکھ کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کہتے ہیں اسے تکلیف ہوتی، اسے پین ہوتی ہے تم لوگوں کو سفر کرتے دیکھ کے. ہی از کنسرنڈ اوور یو، ایکسٹریملی کنسرنڈ اوور یو. یہ جو ورڈ ہے نا حریص علیکم، ایکسٹریملی کنسرنڈ اوور یو. اور پھر فرمایا اینڈ ٹو یو دا بلیورز ہی از کائنڈ اینڈ مرسیفل. یہ اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں، رؤوف الرحیم. لیکن آبویسلی اللہ کے ایٹریبیوٹس انسان کے لیے اگر وہ ال کا سیگا نہ ہو تو جو انڈیفینٹ سیگا ہے، ایکسٹریملی کائنڈ، ایکسٹریملی مرسیفل ہے تم لوگوں کے لیے. تو دیکھیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. ہم سب کو پتا ہے کہ جتنی محبت نبی نے ہم سے کی ہے اتنی کوئی نہیں کر سکتا. وی آل نو دس. بٹ یہ ایز اے ریمائنڈر میں بات شروع میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہم موٹیویٹ ہوں کہ یہ وہ نبی جس نے اتنی محبت ہم سے کی ہے، کیا ہم ان کی سنت کو فالو نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اتنی ریٹرن نہیں دے سکتے کہ ہم آنر کریں ان کے لائف سٹائل کو اور ہم ان کو یہ آنر دیں؟ تو ایک وہ اسکالر بڑی پیاری بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست تھے، ان کو مٹھائی بہت پسند تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے لیے مٹھائی ایک دن لے کر آیا تو انہوں نے ہاتھ تک نہیں لگایا. تو کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا. میں کہا جی آپ کے لیے میں مشہور مٹھائی لے کر آیا. ہی سیڈ کہ نہیں جی مجھے ڈاکٹر نے منع کر دیا، ڈائبٹیز ہو گئی ہے مجھے ڈائگنوز، تو ڈاکٹر نے مجھے منع کر دیا، اس نے کہا حرام ہے مٹھائی آپ کے لیے. کہتے خیر میں نے اس وقت چپ کر گیا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ سبحان اللہ، ڈاکٹر فیس لے کر ایک چیز بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے حرام ہے آپ کے لیے، تو انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا. نبی جو ہے محبت میں بتا گیا یہ چیز حرام ہے، یہ چیز خطرناک ہے تمہارے لیے، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، لیکن وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو یہ کیسی محبت ہے؟ بہرحال اس میں ہم سب کمزور ہیں اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. ہم محبت کرتے ہیں رسول اللہ سے. آئی ایم شیور اباؤٹ یو ایز ویل. انشاءاللہ اس کی گارنٹی محبت ہے، لیکن وہ محبت کو عمل میں ٹرانسفر کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے نبی کا تذکرہ اور نبی کے احسانات اور جو محبت نبی نے ہم سے کی اس کا تذکرہ. تو دیٹس وائی شروع میں یہ بتایا آپ لوگوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جتنا تذکرہ ان کا ہوتا ہے اس وقت اور تھرو آؤٹ ہوتا رہے گا، کسی اور شخصیت کا نہیں ہو سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی آپ کا تذکرہ ہم بلند کریں گے. تو یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. دنیا میں کوئی کونا نہیں ہے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا جا رہا، کوئی کونا نہیں. اذان انڈونیشیا سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم ٹائم زونز کو دیکھیں. اس کے بعد سورج آگے آتا ہے، انڈیا، نیپال، بنگلہ دیش اس سائڈ پہ آتا ہے، سری لنکا. اس کے بعد پاکستان آتا ہے، اس کے بعد مڈل ایسٹ جاتا ہے، اس کے بعد سورج آگے ٹرکی، یورپ، امریکہ، کینیڈا تک جاتا ہے. ہر کنٹری میں کہیں نہ کہیں مسجد ہے، اذان ہو رہی ہے، اور اذان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. دنیا کا کوئی کونا نہیں جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا جا رہا. اسی طرح نماز کی صرف بات کریں، فرائض کی، اونلی فرض، 2 فرض، 4 فرض ظہر کے، صرف فرض کی بات کریں تو ڈو یو نو 60 ٹائمز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. 60 ٹائمز ہمارے نبی کا نام آتا ہے. اتنا تذکرہ. اور کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں؟ کروڑوں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں.
دن میں اور 5 سے ملٹیپلائی اس کو کر دیں تو اتنا نام کس کا لیا جاتا ہے؟ دنیا میں مثال نہیں ملتی اس چیز کی. تو دس از بیسکلی ورفانا لک ذکر. اذان 10 ٹائمز نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. 2 into 5 ٹائمز ہے نا اذان میں, تو 2 سے ملٹیپلائی کریں گے. اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار کہا جاتا ہے. 10 ٹائمز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن میں نام ہے. اذان کہاں کہاں نہیں ہو رہی آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. تو وی نیڈ ٹو ریئلائز دیز تھنگز. دیکھیے کہ ہم بہت لکی ہیں کہ ہمیں اللہ نے ان کا امتی بنا دیا, ہدایت دے دی, ان کی محبت ہمارے دل میں ڈال دی. تو بس تھوڑی سی کمی یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم عمل بھی کریں. تو سنت کی جہاں تک بات ہے, دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ whoever revives my sunnah then he has loved me and whoever loved me he shall be with me in paradise. یہ ہے سنت پہ عمل کرنے کا فائدہ. اور سنہ کا ورڈ جب آتا ہے تو ہمارے مائنڈ میں زیادہ تر ایک خاص حلیہ آتا ہے, ایک ڈریسنگ آتی ہے, which is fine. میں بڑی قدر کرتا ہوں ایک ماڈسٹ ڈریسنگ, اچھی ڈریسنگ ہے. وہ جو لوگ اکثر شلوار قمیض اور وہ اس کو سمجھتے ہیں پورا سننا, سر کور کرنا, اٹس گڈ ماشاءاللہ. داڑھی سبحان اللہ امیزنگ, اللہ سب کو توفیق دے, بالکل سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. بٹ یہ کہ سننا میں رویہ بھی ہے, سننا بیہیویئر, اس میں سننا ڈائٹ بھی ہے, اس میں وہ مائنڈ سیٹ بھی ہے. سننا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ تو انشاءاللہ ہم ہولسٹک ایک اپروچ سے انشاءاللہ سننا کو ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھوڑا اور بتاؤں اگر آپ کو. نیریٹڈ ابن جاز ایک صحابی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے I have not seen anyone who smiled more than the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مسکراتا چہرہ آج تک نہیں دیکھا. اسی طرح جو ہے وہ معاذ بن جبل کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میرا ہاتھ پکڑا, اور انس بن مالک جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ سب سے سافٹسٹ ہینڈ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا ہے. یعنی وہ اتنا سافٹ تھا کہ جیسے آپ کو لگتا ہے سلک کے اندر آپ کا ہاتھ جو ہے نا, وہ سلک کا جو سافٹ ایک کلوتھ ہوتا ہے اس کے اندر آپ کا ہاتھ ہوتا ہے. ویری وارم, ویری سافٹ ہینڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا معاذ کا اور کہا او معاذ آئی لو یو فار دا سیک آف اللہ. اللہ اکبر, کیا خوشی ہوگی معاذ بن جبل کی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آئی لو یو ٹو فار دا سیک آف اللہ. وہ میسنجر آئی لو یو ٹو. تو پھر فرمایا کہ معاذ کبھی بھی نیور فارگیٹ ٹو سے دس آفٹر نماز, ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو یہ طریقہ تھا ہمارے نبی کا محبت کرنے کا, سکھانے کا. سو انشاءاللہ لیٹس ڈسکس سم آف دا سناز. میں نے 10 سناز انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کروں گا جو بڑی کامن, بڑی جنرل سناز ہیں, جن کو ہم سن کر کہتے ہیں یار یہ تو کئی بار سنا ہوا ہے, لیکن اس پہ غور کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو آج پازیٹیو سائیکالوجی کی باتیں ہمیں پتہ لگ رہی ہیں, جو اپروچ پتہ لگ رہی ہے, سبحان اللہ وہ آلریڈی سننا لائف سٹائل میں موجود ہے, بس غور کرنے کی بات ہے. تو سب سے پہلی جو سننا ہے بڑی بنیادی, ویری کامن, وہ یہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اب دیکھیں کئی بار حدیث سنی ہے اور بڑی جنرل سی ایڈوائس لگتی ہے, لیکن اگر آپ اس پہ غور کریں کہ اٹس آل اباؤٹ انٹینشن, اٹس آل اباؤٹ نیا. کیونکہ جو ورڈ نیا ہے, دا ورڈ نیا اٹس ڈیرائیو فرام دا روٹ ورڈ النوا وچ مینس بیج, سیڈ. تو سیڈ ٹھیک ہے تو درخت ٹھیک ہے, اور درخت ٹھیک ہے تو اس کا فروٹ ٹھیک ہے. یعنی اٹ گوز اے لانگ وے اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے کسی چیز کے لیے. تو یہ چیز ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے اپنی تمام معاملات میں, نیت. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کے بارے میں ہی ایک حدیث کہ اللہ کے عرش کے سائے تلے 7 قسم کے لوگ ہوں گے قیامت والے دن میدان حشر میں, جب کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے ایک کیٹیگری آف پیپل وہ ہے جو ایک دوسرے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتے. کیا نیت ہے, یعنی کوئی دنیاوی فائدہ نہیں, نتھنگ, بس یہ کہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں, پیار کرتے ہیں ایک دوسرے سے, دے آر کنسرنڈ اباؤٹ ایچ ادر. کس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. تو کیا خوبصورت رشتہ ہے. نیت ٹیکس یو اے لانگ وے, کیونکہ نیت ان کی یہ تھی. اسی طرح صدقہ خیرات کرتے ہوئے کیا نیت ہے, کسی سے دوستی کرتے ہوئے کیا نیت ہے. صحابہ کتنی زیادہ نیت کو ریوائز کرتے تھے, کتنا ریوائز کرتے تھے نیت کو. وہ بہت مشہور بھی واقعہ ہے نا کہ وہ ایک صحابی نے کھڑکی لگائی گھر میں, تو اس کی نیت یہ تھی کہ اذان کی بھی آواز آ جائے, ہوا تو آئے گی لیکن اذان کی بھی ذرا آواز آ جائے. تو نیت کین چینج سو مینی تھنگس. علامہ محمد اقبال نے ایسے نہیں کہا, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. دیکھیں جو چیز یہاں سے نکلے گی نا اس کی ایک انرجی ہے, لا آف اٹریکشن
آپ لوگ شاید اس کو اتنا نہ پڑھا ہو یا مانتے نہ ہو، لیکن یہ کہ کچھ حقیقت ہے لا آف اٹریکشن کا بھی گوگل آپ کریں گے کہ لٹرلی آور ورڈز ہیو انرجی. ایک انرجی ہوتی ہے، آپ کی باڈی لینگویج کی انرجی ہوتی ہے. تو جو ہارٹ میں ہے، جو نیت ہے، وہ چہرے پہ آ جاتا ہے. اور وہ لٹرلی میرا تو ماننا ہے ویوز ہوتی ہیں، اس کی فریکوینسی ہوتی ہے، اس کی ویو لینتھ ہوتی ہے اس ساری چیز کی. تو اس چیز کو بار بار دیکھنا، بار بار ریوائز کرتے رہنا کہ وائی آر وی ڈوئنگ سم تھنگ. اور دیکھیں گورے اس پہ بہت فوکس کرتے ہیں. اب میں آپ کو اس کی امپورٹنس بتاتا ہوں. وہ بہت سکھاتے ہیں، ان کے تعلیمی نظام میں یہ چیز بہت ہے، ان کی ٹریننگز ورک شاپس میں چیز بہت ہے کہ کیپ آسکنگ یور سیلف وائی وائی وائی. ہر چیز کرنے سے پہلے وائی کا آنسر ہونا چاہیے. سکھاتے ہیں کہ نہیں سکھاتے؟ ویژن کی ٹریننگ کبھی آپ کریں، ویژن سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے وائی. میں نے یہ ڈگری کرنی ہے، وائی. میں نے یہاں پہ ایڈمیشن لینا، وائی. ڈیفائن وائی. اور مسلمان کو وائی ڈیفائن کرنا چاہیے یہاں سے اللہ تعالیٰ کے لیے. ہر چیز میں آپ لوگ میننگ ایڈ کر سکتے ہیں مسلمان. آپ دیکھیں ڈاکٹر بننا، وائی نیت کیا ہے. میں نے ایک ڈگری کرنی ہے، وائی نیت کیا ہے. رزق حلال نیت اچھی نیت ہے. پیسہ کمانا بھی کوئی بری نیت نہیں ہے، اجازت ہے اس کی. لیکن دیر آر ہائی لیولس آف نیا، آف گڈ نیا. اب ایک ڈاکٹر ہے، اس کو موٹیویشن آ جائے گی کہ پیشنٹ کو میری طرف سے کوئی اچھی بات پتہ لگ جائے گی، دعویٰ اپرچونٹی مل جائے گی. نیت ہی ہے نا. اور نیت کی وجہ سے کیا کیا معاملات اس کے اللہ سنبھال لے گا، برکت کیسی آ جائے گی. تو اٹ گوز اے لانگ وے. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نیت ریوائز کرنا، پیوریفائی کرنا اور درست نیت بنانا کسی چیز کے لیے کتنا اسینشل ہے، کتنی ضروری ہے. کسی سے صلح کرنی ہے، اس کے پیچھے نیت کیا ہے. ٹھیک ہے، کسی کو فرگیو کرنا ہے، اس کے پیچھے کیا نیت ہے. اور اس پہ بڑا ٹائم لگاتے تھے اسلاف. یہ بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. نیت کو دیکھنا، نیت کو پیوریفائی کرنا، اخلاص کی دعا کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. علم حاصل کرنا ہے، کیا نیت. اور یہ اتنا ڈینجرس میٹر ہے نیت کا خراب ہونا کہ سب سے پہلے قیامت میں حساب اللہ آپ کو پتا ہے نا کس کا لے گا؟ شہید کا. دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ نے سین سکیچ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا کہ شہید کو سب سے پہلے بلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کہے گا، اس کو اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا تو کیوں شہید ہوا. کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں، خلاصہ حدیث کا. وہ کہے گا اے میرے رب میں تیری خاطر جان دی. اللہ کہیں گے جھوٹ بولتے ہیں. شہید جو مر گیا، جان دے دی جس نے. اللہ کہتے ہیں نہیں، تم نے اس لیے جان دی لوگ تمہیں بہادر کہیں، لوگ تمہیں شہید کہیں. اللہ کہے گا اس کو جہنم میں پھینک دے. ایک عالم کو لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ کہیں کس لیے علم حاصل کیا؟ اللہ آپ کی بات بتانے کے لیے. جائیں جھوٹ، تم نے اس لیے علم حاصل کیا تمہیں عالم کہا جائے. اس کو بھی کہا جائے گا. ایک قاری کو بلایا جائے گا، قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے. سیم، کس لیے قرآن پڑھتے تھے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نہیں، اس لیے کہ لوگ کہیں اس کی آواز بڑی خوبصورت. تو اٹس کوائٹ اسکیری ایز ویل، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کے اعمال اللہ دھواں بنا کے اڑا دیں گے. پہاڑ جتنے اعمال ہوں گے دھواں بنا کے اڑا دے گا. اللہ کہے گا میرے لیے تو تھا ہی نہیں، ایویڈنٹلی تو تھا. تو یہ بڑی اسکیری چیز بھی ہے. بٹ ڈونٹ گیٹ مچ اسکیئرڈ. صرف اصلاح کے لیے ہمیں یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ. کیپ کنٹینیوئنگ گڈ انشاءاللہ تعالیٰ. بٹ تھوڑا سا نیت کو دیکھ لیں، نیت دیکھتے جائیں، بیکاز اٹ ول ٹیک یو اے لانگ وے انشاءاللہ تعالیٰ. دوسری سننا وہ ہے بینگ اے پرسن آف ویلیو. کیونکہ اب یہ بھی بہت کامن، بہت جنرل بات ہے، بٹ اس کی بڑی کمی ہے مسلمانوں میں اوور آل. اخلاقیات کی، معاملات کی. آپ کو پتہ ہے ہمیں عابدین بہت ملیں گے، عبادت کرنے والے، روزہ رکھنے والے بہت ملیں گے مسلم امہ میں، اور ہمیں زکوٰۃ دینے والے بہت ملیں گے. لیکن معاملات میں اچھے، یہ تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے ڈیبیٹیبل ہے. بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں گورے زیادہ اچھے ہیں معاملات میں، اور میں نے بھی دیکھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے، the people most beloved to Allah are those who are most beneficial to people. یعنی لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والے لوگ اللہ کو بڑے محبوب ہیں. ایک اور حدیث میں فرمایا کہ کیا نہ تمہیں بتاؤں جنت میں کون جائے گا. اور پھر ان کے اوصاف بتائے. وہ لوگ ہیں جن کے دل بہت ہی سافٹ ہیں، اسپیروز کی طرح، چڑیاؤں کی طرح سافٹ دل، امیکیبل، ویری فرینڈلی پیپل، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والے. اور یہی ایڈوائس معاذ بن جبل کو یمن بھیجنے سے پہلے کی تھی کہ معاذ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، مشکل نہ پیدا کرنا. آپ دیکھیں ہمارے نبی اتنے ایمپیتھیٹک تھے، اتنی آسانی پیدا کرتے تھے لوگوں کے لیے کہ ایک بار نماز پڑھا رہے تھے، نماز چھوٹی کر دی. اب انہیں پتا تھا صحابہ نے پوچھنا ہے تو خود ہی جواب دے دیا. کہا کہ میں نماز لمبی کرتا لیکن ایک بچے کے رونے کی آواز آئی تو مجھے ہوا اس کی ماں کے دل پہ کیا بیتے گی، میں نے نماز چھوڑی. آپ دیکھیں کس لیول پہ ایمپتھی ہے، کس لیول کی ایمپتھی ہے.
احساس کرنا دوسرے کا, اور یہ احساس ہم میں کم ہے. امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں, اسپیشلی پاکستان کی اگر میں بات کروں. اسی طرح اس لیول کی ایمپتھی اکرمہ بن ابی جہل, کس کا بیٹا ہے؟ ابو جہل کا, صحابی ہیں اکرمہ, حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ, کانکویسٹ آف مکہ پہ مسلمان ہوئے غالباً. جب مسلمان ہو کر تشریف لا رہے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایڈوائس کی, کیا کہا صحابہ کو, کیا حکم دیا؟ کہا دیکھو اس کے ابا کو ابو جہل نہ کہنا اس کے سامنے. اللہ اکبر. اس لیول کی ایمپتھی, اس لیول کی ایمپتھی, اس کا دل دکھے گا. صحیح حدیث ہے, اس کا دل دکھے گا, اس کے سامنے نہ کہنا. تو یہ تربیت تھی ہمارے نبی کی. تو دس از سننا. سو ٹو کریٹ ایز فار ادرس, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the most beloved deed to Allah is to make a Muslim happy or to remove one of their troubles or to forgive their debt. آپ کو پتا ہے عرش کے سائے تلے جو 7 categories of people ہے, ان میں سے ایک وہ ہے جو لوگوں کا قرض معاف کرتے ہیں, بڑی بات ہے. اور to feed their hunger, ان کی ہنگر مٹانا. ماشاءاللہ یو کے میں بہت چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. یو کے مشہور ہے, آپ لوگ مشہور ہیں ماشاءاللہ, اللہ جزائے خیر دے. مجھے پتا ہے, میں انوالوڈ ہوں چیریٹی ورک میں, تو سب سے زیادہ چیریٹی یو کے سے آتی ہے. آئی نو دس الحمدللہ. ابھی غزہ میں بھی سب سے زیادہ انفلو یہاں سے الحمدللہ. برکت اسی لیے اللہ دیتا ہے آپ لوگوں کو. تو بہرحال یہ لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اور گھر والوں سے شروع کریں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ بہترین, اور یہ سب سے مشکل ہے. باہر والوں کے ساتھ اچھا ہونا آسان ہے, باہر والوں کے ساتھ ٹالرنٹ بھی ہوتے ہیں ہم, فارگیو بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اخلاق بھی اچھا ہوتا ہے, لیکن گھر والوں کے ساتھ مشکل ہو جاتا ہے. تو سب سے بینیفیشل گھر والوں کے ساتھ ہونا چاہیے, یہاں سے بات سٹارٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. دس از سننا, اور وہ اصل مردانگی ہے, گھر والوں کے ساتھ اچھا ہونا, گھر والوں کو فارگیو کرنا, بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ, اس طرح بیوی کا شوہر کے ساتھ اچھا برتاؤ. تو بی اے پرسن آف ویلیو. ان شارٹ یہ سننا کیا ہے, ویلیو ایڈ کریں دوسروں کی زندگی میں, ویلیو ایڈ کرنے والے بن جائیں, آسانی پیدا کرنے والے بن جائیں. جیسے اشفاق احمد رحمہ اللہ ایک بہت بڑے رائٹر گزرے ہیں, پتا ہوگا آپ کو, وہ اکثر کہتے تھے نا اللہ آپ کو آسانیاں بانٹنے والا بنا دے. بڑا خوبصورت جملہ, ہر پروگرام کے اینڈ پہ کہتے تھے اللہ آپ کو آسانیاں تقسیم کرنے والا, آسانیاں بانٹنے والا بنا دے. تو دیکھیں لوگوں کے لیے جو آسانی پیدا کرتا ہے نا, اللہ تعالیٰ ذمہ لے لیتا ہے, اب اس کے لیے میں نے آسانی پیدا کرنی. اور جو بلا وجہ لوگوں کے لیے مشکل کریٹ کرے گا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہوگا. تو یہ ہے. پھر اس کے بعد تیسری جو سننا ہے, دیٹ از اگین ویری جنرل کامن بیہیویئر, ہمیں پتہ ہے, بٹ وی نیڈ ٹو ریمائنڈ آور سیلف, اٹس اوائڈ ہارمنگ ادرس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ سیو. زبان سے دوسروں کو سیو کرنا یہ جہاد ہے پوری. ہاتھ سے تو چلیں بڑا ریئر ہے کہ لڑائی ہو جائے, ہاتھا پائی ہو جائے, وہ تو ایک الگ چیز ہے, لیکن زبان سے سیو کرنا آج کے دور میں, سوشل میڈیا کے دور میں, سوشل میڈیا بلنگ جو ہے کتنی کامن ہے, روسٹنگ کتنی کامن ہے. دیکھیں کتنی ریلیونٹ ہے یہ حدیث. ایسی روسٹنگ چل رہی ہوتی ہے آن لائن, کمنٹس چل رہے ہوتے ہیں, کسی ایک کو پکڑ کے اس کی کٹ شروع ہو جاتے ہیں, سب کٹ لگانا اور مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں, ٹائٹلز دینے لگ جاتے ہیں. یہ ہارم کر رہے ہیں, ہم اس کی امیج کو ہارم کر رہے ہیں. کسی پہ الزام لگانا, کسی کے بارے میں بات کرنا. تو آئی نو کہ ظاہر ہے وین یو ورکنگ ود پیپل, ایون ریلیجس آرگنائزیشنز میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو ہارم کرنے کی کوشش ہونا, یعنی کسی کے بارے میں باتیں کرنا پیٹھ پیچھے. اور ہم سب انسان ہیں, ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. تو دیکھیں ایک رول زندگی میں بنا لیں جو ابو عبیدہ بن جرہ, آئی ول کوٹ ہم, جو کہ امین الامہ جن کا ٹائٹل ہے, امین الامہ یعنی ٹرسٹ وردی آف دا نیشن. ابو عبیدہ بن جرہ, یو شوڈ اسٹڈی اباؤٹ ہم. مجاہد, مرد مجاہد, خالد بن ولید کو ریپلیس کرنے والے ابو عبیدہ ہے. خالد بن ولید کو انہی جیسا بندہ ریپلیس کر سکتا ہے. حضرت عمر نے جب کمانڈر ہٹایا, کمانڈر ان چیف خالد بن ولید کو, ابو عبیدہ کو کمانڈر بنایا تھا. تو ابو عبیدہ بن جرہ, the reason he was called امین الامہ, trustworthy of the nation, ان کی ایک بات مشہور ہے صحابہ میں, اور وہ یہ ہے کہ وہ جب دین کا فائدہ دیکھتے تھے خود پیچھے ہو جاتے تھے, کہتے تھے میں کچھ بھی نہیں ہوں, میری ذات کچھ بھی نہیں, دین کا فائدہ ہو رہا ہے, میری جگہ کوئی اور بات کر دے, جاب از ڈن, ضروری نہیں میں ہی کروں, ضروری نہیں کہ میری واہ واہ ہو. اور اس کی میں آپ کو ایک جیتی جاگتی مثال, غزوہ مؤتہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ری انفورسمنٹس بھیجیں ایک علاقے میں, وہاں پہ ضرورت تھی عمر بن العاص. حضرت عمر بن العاص نئے نئے مسلم ہوئے تھے, تو ابو عبیدہ بن جرہ جو ہے وہ ری انفورسمنٹ لے کر آئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک نصیحت کر کے بھیجا کہ دیکھو عمر سے زیادہ بحث نہ کرنا,
اب جب ابو عبیدہ بن جرہ، وہ بدری صحابی ہیں، ابو عبیدہ بن جرہ سابقون الاولون میں سے ہیں، پرانے صحابی جو تھے۔ عمر بن العاص کون ہے؟ ابھی ابھی اسلام قبول کیا، لیکن بہت ہی جینیس، بہت کمال کے بندے تھے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ۔ تو جب وہ وہاں پہنچے تو عمر نے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ اب میرے انڈر کام کرو گے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس کس طرح ہم نے کرنا ہے۔ تو وہ مسکرا کے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں ایز اے ری انفورسمنٹ بھیجا گیا ہے۔ ہمیں کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ آپ کے انڈر نہیں بھیجا گیا، ہمیں ری انفورسمنٹ بنا کر بھیجا، آپ ہمیں بتائیں ہم کر لیں گے، لیکن وی آر ناٹ انڈر یو۔ تو انہوں نے، عمر بن العاص نے غصے میں کہا کہ نہیں، آپ میرے انڈر ہیں آج سے اور آپ میرا حکم مانیں گے۔ تو وہ مسکرائے، کہتے ٹھیک ہے بسم اللہ، کوئی مسئلہ، اور وہیں پہ جھگڑا ختم ہو گیا۔ اب دیکھیں ہم ہوتے، ہم نے انا ڈالنی تھی، میں اتنا پرانا ممبر ہوں، میرے ساتھ یہ سلوک، دیکھیں جہاں دین کا فائدہ ہو رہا ہے وہاں پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ یہ اصول ہے، یہ سنت ہے، نبوی سنت ہے۔ ہم کون ہے؟ کچھ بھی نہیں، اللہ ہمیں ریپلیس کر سکتا ہے۔ بہرحال تو یہ مختلف مثالیں میں نے اس لیے دی کہ اوائڈ ہارمنگ ایچ ادر، اسپیشلی جہاں پہ دین کا فائدہ ہو رہا ہے تو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ تو اس میں زبان سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ زبان سے دوسروں کو اوائڈ کرنا، بیک بائٹنگ، گوسپنگ، بہت بہت مشکل، آئی نو، ایک ہیبٹ بنانی پڑے گی، اور اس کا حل یہ ہے پریکٹیکل، اگر آپ کو حل چاہیے تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اچھا بولو یا خاموش رہو۔ جو بھی روز آخرت اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے یا اچھا بولتا ہے خاموش رہتا ہے، تو خاموشی کو پریکٹس کرنا یہ بھی اچھی بات ہے، وزڈم ہے، ٹو پریکٹس سائلنس اینڈ اسپیکنگ اونلی وین اٹس ریکوائرڈ، یا اسپیکنگ اونلی دیٹ وچ از گڈ۔ چوتھی جو سننا ہے، تین ہو گئی۔ نمبر 1 تھی انٹینشنز، اپنی ریوائز کرتے رہنا، پیوریفائی کرتے رہنا۔ نمبر 2 کیا تھی جی؟ تھوڑا ٹیسٹ بھی ہو جائے جی، نیت تو پہلی تھی بینگ اے پرسن آف ویلیو، ویلیو ایڈ کرنا دوسروں کی زندگی میں، اسپیشلی گھر والوں کی زندگی میں، ایک دوسرے کو بجائے کہ ڈیمیج کرنے کے ویلیو ایڈ کرنے والا بننا۔ نمبر 3 اوائڈ ہارمنگ ادرس اسپیشلی ود دا ٹنگ۔ نمبر 4 بہت زبردست پریکٹیکل سننا ہے، بینگ کنسسٹنٹ۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں ہاؤ ٹو بی کنسسٹنٹ، تسلسل کیسے لائیں اعمال میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو وہ اعمال پسند ہیں جو چاہے تھوڑے ہوں لیکن کنسسٹنٹ ہو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث، چاہے تھوڑے ہوں لیکن کنسسٹنٹ ہو، دس از دا کی۔ یہ اتنی پریکٹیکل ٹپ ہے کہ ایک اور اس سے حدیث میں جوڑتا ہوں، ترمذی کی حدیث ہے، رائٹ، اور یہ اگلی ہیبٹ بھی اس میں کور ہو جائے گی، اگلی سننا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا everyone has his time of energy and every time of energy is followed by a time of lethargy۔ ایک فیکٹ بتایا کہ ہر انسان پہ ایک ایسی کیفیت آتی ہے کہ اس میں بہت انرجی ہوتی ہے اور کچھ دیر بعد وہ انرجی تھوڑی ڈاؤن ہو جاتی ہے اور لیتھارجی آ جاتی ہے۔ یہ آپ سب نے دیکھا، کبھی ایمان کی کیفیت بہت ہائی ہوتی ہے، کبھی لٹرلی میں آپ کو کھل کے بتاؤں نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، ٹو بی آنیسٹ یو ہیو ٹو پش یور سیلف نماز پڑھنے کے لیے، لیکن کبھی دل اتنا کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ نیچرل ہے، فطری ہے، اسپیشلی جب کوئی لیکچر سنا، انرجی بہت آ گئی اور پھر آہستہ آہستہ ڈاؤن چلا گیا۔ لیکن کہا کہ بٹ فار دا ون ہو از ماڈریٹ آئی ہیو ہوپ فار ہم، جو ماڈریشن اختیار کرے گا، اور یہ ہماری 5ویں سننا ہے، ان دونوں کمبائن کرتے ہیں، کنسسٹنسی اینڈ ماڈریشن۔ یہ بہت پریکٹیکل سننا ہے آج کے دور میں اسپیشلی، ٹھیک ہے؟ تو کنسسٹنسی سے بات کرتے ہیں شروع۔ چلے، لوگ کنسسٹنٹ ہونا چاہتے ہیں، اسٹارٹ اسمال۔ خود نبی نے ٹپ دے دی کہ دیکھو اسمال کرو لیکن تسلسل سے کرو، اور آپ کو پتہ ہے اس کے پیچھے پوری سائیکالوجی کیا ہے، مائنڈ سائنس کیا ہے، اس کے پیچھے نیورو پلاسٹیسٹی پوری ایک فیلڈ ہے سائیکالوجی کی، اور نیورو پلاسٹیسٹی مینس کہ برین چینجز اٹس اسٹرکچر اور یو کین اڈاپٹ ہیبٹس، یو کین کریٹ ہیبٹس، دس از بیسیکلی نیورو پلاسٹیسٹی۔ تو اس کے پیچھے سائنس یہ کہ برین میں ہوتے ہیں نیورونز، نرو سیلز جنہیں کہتے ہیں نیورونز۔ نیورونز آپس میں کنیکشن بناتے ہیں۔ اب تو باقاعدہ ہمارے پاس باقاعدہ ویڈیوز ہیں مائکروسکوپک لیول کی کہ انہوں نے ایم آر آئی اسکینز کے تھرو نیورونز کو کنیکشن بناتے دیکھا۔ جب ایک بندہ کچھ سوچ رہا ہے تو نیورونز آپس میں اس سوچ کا پاتھ وے بنا رہے ہیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ برین پلاسٹک ہے، پلاسٹک سے مراد ہے اٹ کین چینج اٹ اسٹرکچر، اور اسٹرکچر چینج ہونے کا مطلب ہے کہ ہیبٹ چینج ہو سکتی ہے، پرسنالٹی چینج ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے کنسسٹنسی کے لیے یو ہیو ٹو اسٹارٹ اسمال and keep practicing that thing, keep mastering that thing۔ یہ بیسک رولز ہیں۔ شوہاری جیپنیز پرنسپل ہے کنگ فو کا، کنگ فو کے جو 5 رولز ہیں، اگر تھوڑا سا سامورائی یا جیپنیز آپ نے وہ پڑھا ہے کلچر، اس میں شوہاری ایک پرنسپل ہے۔ وہ کیا ہے
کہ پریکٹس کرتے جاؤ اور ماسٹر کرتے جاؤ. وہ ایک موویز کا یوزلی میں ریفرنس نہیں دیتا لیکن پرانی مووی ہے کراٹے کڈ, اگر آپ کو پتا ہو, پرانی کنگ فو ایک مووی ہے, اس میں وہ بچہ اس کے پاس آتا ہے پریکٹس کرنے کہ مجھے کراٹے سکھا دو ماسٹر کے پاس, تو وہ کیا کرتا ہے, وہ اسے کپڑے دھلواتا ہے, دھوبی نہیں جیسے یوں مارتا یوں کر کے وہ کپڑوں کو, تو وہ بچہ اتنا غصے ہوتا ہے یہ کیا مجھ سے کروا رہا ہے, وہ کہتا ہے نہیں ڈیلی یہی کرنا ہے, وہ کہتا ہے کہ بھائی میں نوکر نہیں ہوں تمہارا, میں کراٹے سیکھنے آیا. وہ چپ ہو جاتا ہے, استاد کہتا ہے بس تم نے ڈیلی یہی کرنا ہے. تو بہرحال وہ ایک دن اس طرح کر رہا ہوتا ہے تو اس کو غصہ چڑھتا ہے, وہ اپنے ماسٹر سے فائٹ شروع کرتا ہے,